موصوف ہمیں جذبات کی وادیوں میں لے کر کے اور کبھی ابھارنے کی باتیں اور دل شکن نہ ہونے کی باتیں کر کے ہمیں حوصلہ بخش رہے تھے. اللہ پاک ہمیں ان موتیوں کو لے کر کے اپنی زندگی میں رائے عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ آئے ہیں تو کچھ چاند سی باتیں ہوں، وہ آئے ہیں تو کچھ چاند سی باتیں ہوں، زمین پہ ہر روز چاند اترا نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان صوفی طاہر القادری اطہر صاحب قبلہ موجود ہیں جو اس بزم کو رنگینیاں رعنائیاں بخش رہے ہیں. ایک طرف تو ایک جھلکتا دھمکتا ستارہ جو حکمت کا لاجواب ہنر اپنے پاس رکھتا ہے، تو دوسری طرف ایک عملیات کے میدان میں ایک روشن آفتاب نہیں بلکہ ماہتاب، چاند نہیں بلکہ قمر، یہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے لیے کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جن کا دواؤں سے علاج ممکن نہیں ہوتا، وہاں پر کچھ عمل کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا سرا ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں کے دونوں صورتیں ہمیں اس کی طرف رہبری کرتے ہیں. بس یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق صحیح راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے جس کی شریعت نے ہمیں تابعداری کی ہدایت دی ہے. اس لیے حضرت کو میں نہایت ہی ادب کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں اور میں یہاں پر معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت سے یہ میری بدقسمتی ہے کہ پہلے سے میں حضرت سے ملا نہیں ہوں. ابھی اس سفر میں پہلی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے علم و بردباری کے ساتھ ہم نے جو بھی سوالات کیے حضرت ہمیں جوابات سے مرحمت فرمائے. اور کل جب ہم حضرت کے یہاں پہنچے تھے بڑی فیاضی کے ساتھ ہماری میزبانی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے. پھر میں وہ شعر دہرانا چاہوں گا، وہ آئے ہیں تو کچھ چاند سی باتیں ہوں، وہ آئے ہیں تو کچھ چاند سی باتیں ہوں، زمین پہ ہر روز چاند اترا نہیں کرتے. موصوف لا اس پر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفين صدق الله العلي العظيم. حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج گلبرگہ شریف سے ہمارے ماہر نباز و شناس حکیم عبدالرزاق صاحب تمام مشقتوں کو جھیلتے ہوئے یہاں پہ پہنچے اور آپ تمام لوگ ہندوستان کے مختلف جگہوں سے آج اس شہر میں چترگڑھ میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ذہن کے پس منظر میں بہت سارے سوالات ہیں اور وہ تمام سوالات کے جوابات یہاں سے لے کے جانے ہیں. جس طرح سے ناظم صاحب نے حکیم عبدالرزاق صاحب کی پوری ہسٹری اور سوانح عمری بیان کیا ہے، یقین مانے بس اسی طرح سے
اس فقیر کا بھی معاملہ ہے۔ میں مختلف جگہوں پر امامت خطابت کرتا رہا، 1200 روپے سے شروع کیا اور لاسٹ 3000 پر 2006 میں امامت کو خیرباد کیا۔ اور عملیات کے میدان میں کس طرح سے آیا وہ آپ بعد میں کسی نہ کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس شعر کے ساتھ کہ طوفان کو نو کو طوفان نہیں کر سکتا، وہ کون سا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ چھپ چھپ کر تعویذات لکھنا، شب-شان رضا سمیت عملیات کی بہت ساری کتابیں ہیں، لکھنا وہ الگ بات ہے، لیکن عملیات کا ایک مکمل کورس کر کے میدان عملیات میں چیلنجز اور گارنٹیڈ کام کرنا ایک الگ بات ہے۔ کل ہی ایک ہمارے مفتی صاحب، کیا نام جی، مفتی فیصل صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے سوال کیا کہ عملیات کے میدان میں جو لوگ بھی آتے ہیں اکثر و بیشتر ان کے معاملات کچھ اور دیکھے جاتے ہیں، ان کی اولادوں پر یا ان کی زندگی پر کچھ غلط اثرات بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں 2006 سے لے کر اب تک ہوں، میرے تمام نجی معاملات کو اور زندگی کے ہر قدم کو دیکھا جائے الحمدللہ میں بڑی خوش ہوں۔ ہوتا کیا ہے، ہر ایک چیز کا زکوٰۃ ہوتا ہے۔ ہمارے حکیم صاحب نے کہا نصیحت کرتے ہوئے مفتی سید القادری صاحب کو کہ جب آپ کمانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں سے 10% آپ زکوٰۃ کے طور پر یا غریبوں میں یا پھر دین کے نام پر یا جیسا بھی ہو 10% کم از کم آپ الگ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا زکوٰۃ ہے۔ مجاہدات کرنا، ترک جلالی کے ساتھ چلہ کشی کرنا اور اس کے بعد اس میدان میں آنا، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ حکمت میں اگر آتے ہیں اور حکمت میں آنے کے بعد، حکمت میں آنے سے پہلے یا حکمت میں آنے کے لیے حکیم عبدالرزاق صاحب کے مکمل کورس کر لیتے ہیں اور ان کی تمام باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اور مکمل کورس کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز کیا بولتے ہیں، نیم حکیم خطرے جان، یہ کبھی محاورہ آپ پر ثابت نہیں ہوگا، واضح نہیں ہوگا۔ بہرحال اسی طرح سے ہر شعبے کا ہے، اگر آپ آدھے سارے سیکھ کر کے میدان میں اتریں گے تو یہی حال ہوگا، مایوسی ہاتھ لگے گی۔ اور مکمل حکیم عبدالرزاق صاحب کی طرح بننا ہے تو مکمل کورس کرنا ہوگا، اور اس درمیان میں آزمائشیں آئیں گی، کہنے سننے کو دیکھنے کو بہت سارے معاملات آئیں گے، لیکن ایک پتھر کی طرح، چٹان کی طرح آپ کو ڈٹے رہنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جس طرح سے حکیم عبدالرزاق صاحب کے شاگردان، ان کے شاگردوں کی تعداد ہندوستان بھر میں ہے الحمدللہ، اور بڑی برق رفتاری سے، بڑی ہی تیزی سے ان سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ان سے لوگ جڑ رہے ہیں۔ یہ شعر بڑی مشہور ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ماشاءاللہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ کچھ سال پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن آج میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سے بھی کافی دور، بہت دور بہت دور بہت دور بہت دور ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے اور بہت دور نکل گئے۔ اب کچھ دھول بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں کہ کہاں پہ ہے، اتنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اتنی دور اور اتنی اونچائی پہ چلے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور یہ کارواں کو سلامت رکھے، اور ہم سب کو
آگے بڑھنے کی توفیق ہو، جذب ایمانی کے ساتھ، ذوق ایقانی کے ساتھ دین کی بھی خدمت کرنے کی توفیق ہو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بات ہے، میں عملیات کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں کتنی طاقت، تاثیر اور قوت بخشی ہے۔ تعویذ یوں ہی لکھ دینا الگ ہوتا اور گارنٹی اور چیلنج کرنا الگ ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا ناچیز کے حوالے سے کہ سانپ کاٹ دیا تو ہم فون پر ہی زہر اتارتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ وہ قرآن مجید کی آیت کون سا ہے؟ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں حضرت مجھے بتائیے نا وہ کون سی آیت ہے؟ تو بولے بتا دیں گے تو کیا آپ زہر اتار لیں گے؟ حضرت محرم کی 9 تاریخ کو آپ سانپ نہ کاٹنے کا ایک دعا پڑھاتے ہیں آن لائن، وہ بتائیے نا۔ تو بولے کہ آپ کو بتا دیا تو کیا آپ مصلیات کو سنا کر کے یا اپنے لوگوں کو سنا کر کے اتار سکتے ہیں یا پھر آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس ہر ایک چیز کا مجاہدات ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہے، ایک عمل ہے۔ بہرحال تو سانپ کا زہر فون پر ہی اتارے جاتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، بزرگوں، میں یہ کہنا چاہوں گا اللہ نے اپنے کلام کے اندر کتنی طاقت اور کتنی قوت اور تاثیر رکھی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر کے دوری سے کوئی انسان سانپ کی زہر سے آلود ہو کر تڑپتا ہوا ماہیے بے آب کی طرح آپ کو فون کیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، مایوسی میں دم گھٹ رہا۔ اب ایسے عالم میں کیا کریں؟ صرف اور صرف 3 گھنٹے کے اندر، ڈاکٹر بھلے ہی جواب دے چکے ہو، 3 گھنٹے کے اندر سامنے والا فون کرتا ہے، چاہے ہندوستان کے کسی بھی کونے سے ہو یا ہم سفر میں ہو یا کہیں بھی ہو، ایک فون پر صرف اور صرف یہ آیت پڑھنے میں کتنے دن لگیں گے؟ 3 سیکنڈ یا 4 یا 5 سیکنڈ؟ 5 سیکنڈ کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ، 5 منٹ نہیں، 5 سیکنڈ کے اندر ہم یہاں دعا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں شفا دیں گے، اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سانپ کی زہر تاب نہ لا کر کے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کے وہ پیشنٹ بے ہوش ہو گیا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، وہ انسان بے ہوش ہو گیا۔ اب مولانا یا مفتی صاحب نے مجھے فون کیا کہ حضرت یہ سانپ کی زہر سے انسان بے ہوش ہو گیا ہے، کیا کیا جائے؟ یہ دعا تو نہیں سن سکتا، کان پہ لگائیں گے تو یہ دعا نہیں سن سکتے۔ میں نے کہا کہ آپ اس پیشنٹ کو جو زہر سے آلود ہو کر کے بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ ان کے کان میں موبائل سے دعا سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے میں آپ سن لیجئے۔ مفتی فیصل صاحب پریشان کہ سانپ کسی اور کو کاٹا ہے، میں دعا کیوں سنوں؟ تو بولے کیا صبر سے کام لیجئے، آپ سن لیجئے، آپ سنیے تو پہلے۔ اب مفتی صاحب ٹھیک ہے میں سن لیتا ہوں۔ سنا انہوں نے، غور سے سنا، اور سننے کے بعد اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن کا معجزہ اور کمالات دیکھیے، تاثیر دیکھیے، روحانی طاقت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سننے کی برکت سے، تلاوت سننے کی برکت سے آپ کی زبان میں، آپ کی لعاب میں اتنی طاقت دے دیا کہ اب مفتی فیصل صاحب اپنا لعاب نکال کر کے اس زہر آلود پہ لگا دیا۔ خدا کی قسم اگر وہ ہوش میں نہیں آیا 1 لاکھ روپے ہماری طرف سے۔ اب یہ بتائیے کہ کل تک ہم جو سنتے تھے کہ قرآن پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، قرآن پڑھنے میں بھی فائدے، سننے میں بھی فائدے، تو اب مشاہدات کی دنیا میں یہاں بھی ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ کتنے فائدے ہیں۔
کل تک تو ہم قرآن سننا، قرآن پڑھنا عبادت سمجھتے تھے، ثواب سمجھتے تھے اور فائدے سمجھتے تھے. اب یہاں صاف نظر آ رہا. اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ قرآن میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے اور کتنی تاثیر دی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے حکیم عبدالرزاق صاحب سے جڑے رہیں. دیکھیے میں 2006 سے لے کر اب تک کتنی کمپنیوں کی دوائیاں نہیں چلایا ہوں گا. عملیات کے میدان میں ظاہر سی بات ہر عامل مختلف کمپنیوں کی دوائیاں لیتے رہتے ہیں، کمپنیوں سے جڑتے رہتے ہیں. خدا کی قسم میں اس میں مبالغہ نہیں کر رہا اور قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے شفا کلینک میں یا پھر ہمارے شفا خانہ میں جتنی بھی دوائیاں نظر آئیں گی اور جتنی بھی برانچز ہیں اور تقریباً جو لوگ ایکٹیو ہیں ہمارے شاگردوں میں، الحمدللہ ہندوستان اور بیرونی ممالک میں بھی صوفیہ روحانی ٹریننگ سینٹر کے ماتحت چلنے والا جو روحانی ٹریننگ سینٹر ہے اس میں کافی علماء جڑے ہوئے ہیں. اور جو لوگ بھی ہیں حکیم صاحب کی دوائیوں کو ہی میں ترجیح دیتا ہوں. جو فنیشنگ ہے اور جو مطلب دواؤں کی جو قیمت دیکھا اور دواؤں کی جو فنیشنگ دیکھا اور جو دواؤں میں جو اثر دیکھا، دوسری دواؤں میں وہ مزہ اور لطف نہیں ہے. 2006 سے میں لگاتار اس میدان میں ہوں. لہٰذا آپ تمام لوگ حکیم عبدالرزاق صاحب سے جڑیں اور آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی کے منازل طے کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین.